الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. آغاز ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا. درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انصف قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان نشریات بنام کرم رمضان، اور میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن جس پہ اترا وہ سینہ نبی ہے، حکمت کا ہے جو خزینہ وہ سینہ نبی ہے. ناظرین قدر، آج الحمدللہ 27 رمضان کریم، صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی حاضر خدمت محبت پر آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سماعت کی. قرآن کریم فرقان حمید الحمدللہ اسی ماہ میں نزول قرآن ہوا، اور ساتھ ہی ناظرین آج قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت بھی ہم نے سننی ہے، برکت بھی ہم نے سماعت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ الوداع ماہ رمضان، الوداع ماہ رمضان بھی کی صدائیں بھی انشاءاللہ ہم نے بلند کرنی ہے کہ پتہ نہیں آئندہ سال ہم ہوں یا نہ ہو. ہم بس یہی کہیں گے، ہم یہاں ہوں یا نہ ہو، یہ محفل انشاءاللہ سجی ہے اور انشاءاللہ سجی رہے گی. جی جناب، آج کون مہمان موجود ہیں؟ جی بالکل ناظرین، آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک اور مہمان یہاں پر موجود ہیں. ہماری کوشش رہی ہے پہلے دن سے کہ مختلف حیدرآباد کی شخصیات کو مدعو کیا جائے اور ان کے متعلق آپ کو ان کے متعلق باتیں بتائی جائیں، ان سے کچھ سوالات کیے جائیں. تو آج ایسی ایک خاص شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان ہے، استحکام پاکستان آرگنائزیشن کے سیکریٹری ہیں جناب محمد نعیم اختر رضوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ان کے ساتھ ساتھ ہمارے درمیان نعت خواں اور عالم دین بھی موجود ہیں. علی بھائی کون موجود ہے؟ جی انصر بھائی، جو ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ سب سے پہلی بات تو وہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ ہے. دوسری بات یہ کہ الحاج صوفی جمیل احمد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ
آپ کے وہ خلیفہ بھی ہیں اور آپ کے وہ شاگرد بھی ہیں. اور تیسری بات یہ کہ شہر حیدرآباد کے نعت خوانوں کے جو ہے استادوں میں بھی حضرت کا نام آتا ہے. میری مراد جناب ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی فریدی صاحب. السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ خوش رکھے. اور ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کرنے والے عالم دین، جن کا تعلق خطیب و امام بسم اللہ جامع مسجد چندر طیب، میری مراد جناب محترم علامہ مفتی محمد نعمان نقشبندی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی انصب بھائی، برکت والی کل رات جو گئی ہے اور آج الحمدللہ اتنی برکت والا دن ہے اور 27 رمضان کریم ہے، تو کیوں نہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آج کے اس بزم تلاوت سے تو آغاز ہو چکا ہے. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن کر اور سامعین کو سنا کر، ناظرین کو سنا کر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع کو روشن فرمائے. ملتمس و نہایت ادب کے ساتھ جناب ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی فریدی صاحب سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. ہمیں اپنی نگاہوں میں سدا خیر البشر رکھنا، ہمیں اپنی نگاہوں میں سدا خیر البشر رکھنا، کرم پرور ہو تم ہم پر، کرم ہی کی نظر رکھنا، کرم پرور ہو تم ہم پر، کرم ہی کی نظر رکھنا. تمہارے در کے منگتے تھے، تمہارے در کے منگتے ہیں، تمہارے در کے منگتے تھے، تمہارے در کے منگتے ہیں، ہمارے دامن خستہ پہ رحمت عمر بھر رکھنا، ہمارے دامن خستہ پہ رحمت عمر بھر رکھنا. میرے حامی میرے والی میرے آقا میرے مولا، میرے حامی میرے والی میرے آقا میرے مولا، میری تقدیر میں دن رات طیبہ کا سفر رکھنا، میری تقدیر میں دن رات طیبہ کا سفر رکھنا. سنو اے عاشقوں یہ عشق صادق کا تقاضا ہے، سنو اے عاشقوں یہ عشق صادق کا تقاضا ہے، جو قربان ہو نبی کے نام پر ایسا جگر رکھنا، جو قربان ہو نبی کے نام پر ایسا
ایسا جگر رکھنا ماشاء اللہ دعا جائے نہ خالی کوئی بھی اے سرور عالم ماشاء اللہ جزاک اللہ خدا کے واسطے میری دعاؤں میں اثر رکھنا. کیا بات ہے واہ واہ بہت بہت خوب ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمایا تھے. جی جناب آج جو مہمان موجود ہیں ان سے گفتگو کا آغاز جی بالکل بالکل ناظرین آج ہمارے درمیان موجود ہیں نعیم صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان. سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ جو جماعت اہل سنت ہے وہ کیا کام کر رہی ہے اور کس طرح سے جو کام کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اہل سنت پاکستان میں موجود اہل سنت مکتبہ فکر کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے جو کہ کراچی تا خیبر ہر ضلع ہر ڈویژن ہر تحصیل میں موجود ہے اور بیسکلی اس کا کام اصلاح احوال ہے اصلاح امت ہے. اہل سنت کی عقائد و اعمال کا تحفظ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے مسائل کو ڈسکس کرنا ان کا اس حوالے سے ہم مختلف مقامات پر مختلف موضوعات پر. اب ہماری جماعت اہل سنت پاکستان جو ہے اکابر علماء کی ایک تنظیم ہے جس کی قیادت بہت بڑے بڑے مشاہیر نے کی. آج بھی الحمدللہ اس کی قیادت جگر گوشہ غزالی زماں جن کے نام سے اہل سنت کی پہچان ہوتی ہے علامہ سید مظہر سعید کاظمی دامت برکاتہم عالیہ اس کے مرکز امیر ہیں اور جگر گوشہ سلطان باہو حضرت پیر خالد سلطان باہو القادری اس کے ناظم والا ہے. اتنی بڑی اور قدآور شخصیات اس کی قیادت فرما رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ کراچی تا خیبر علماء مشائخ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اہل سنت کی جتنے بھی معاملات ہیں وہ جماعت اہل سنت پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہی حل ہوتے ہیں. مختلف مواقع پر ہم تقریبات کا بھی انعقاد کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ کہیں گے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہر مسلمان کا بنیادی عقیدے سے بے شک بے شک بے شک ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہوتی کچھ بھی تو کچھ بھی نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ اے محبوب تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات نہ بنا. اللہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب ان کی پیدائش کا دن آتا ہے تو جماعت اہل سنت پاکستان نہ صرف پاکستان میں بلکہ جماعت اہل سنت کی تنظیمات جو ہے ملک سے باہر بھی ہیں مختلف مقام ممالک میں اس کی تنظیمات ہیں وہاں ہم یہ میلاد کی محافل منعقد کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو دیگر ذیلی تنظیمات ہیں اہل سنت بھی ان کے ساتھ ہمارا تعاون رہتا ہے چاہے وہ مرکزی سطح پر ہو یا ضلع کی سطح پر ہو ان کے ساتھ تعاون رہتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام کا ایام ہو یا نوائس رسول سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اس حوالے سے بھی ہم تقریبات منعقد کرتے ہیں. اور گاہے بگاہے ملک کے اندر جو اسلامی شعائر کے خلاف کوئی اقدام حکومتی سطح پر یا عوامی سطح پر ہوتا تو ہم اس کے سدباب کے لیے اس کی روک تھام کے لیے میدان میں آتے ہیں. حکومتی اداروں سے بھی رابطے کرتے ہیں علماء سے بھی رابطے کرتے ہیں عوام سے بھی رابطے کرتے ہیں. یہی ہمارا بیسکلی کام ہے. صحیح. اور جماعت اہل سنت کے پہلے فان سے ہم یہ کرتے ہیں اور ملک بھر کے مشائخ ہمارے ساتھ شامل ہیں علماء ہمارے ساتھ شامل ہیں جو ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ہم اپنا میسج ان کے ذریعے عوام تک پہنچاتے ہیں. ہاں بہت شاندار بہت شاندار. ماشاء اللہ کبھی جلسہ بھی منعقد ہوا تھا جماعت اہل سنت پاکستان کی جانب سے لڑکانہ کے اندر. جی ہاں ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک بڑا جمع غفیر تھا ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھ کہہ لیں تو بہتر ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اب اس میں سری سر نظر آ رہے سکتے ہیں سری سر پہ میں خود اس میں اسٹیج پہ موجود تھا. سندھ کے تمام ہی مشائخ اور بڑے بڑے علماء سب وہاں موجود تھے. وہاں سب نے یکجہتی کا اظہار کیا اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ہم کسی صورت بھی پاکستان کا جو نظریاتی تشخص ہے اس کو تبدیل نہیں ہونے دیں گے. بہت اس کے حوالے سے تو پاکستان بیسیکلی دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے نظام کے لیے قائم ہوا. یہ ہماری کمزوریاں ہیں ہماری بشری کمزوری ہے ہماری سیاسی قیادتوں کی کمزوریاں ہیں کہ ہم اس پر عمل جو قائد اعظم نے ویژن دیا تھا اس کے مطابق اس پاکستان کو نہیں ڈھال سکے. آج 28
27वां रमज़ान है जी और पाकिस्तान और 27वें रमज़ान की बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है। ताल्लुक है, हाँ बेशक। पाकिस्तान का क़याम 14 अगस्त 1947 हमारे यहाँ सबको पता है, हम किताबों में भी ये पढ़ा रहे हैं, मगर हम भूल के भी अपनी नौजवान नस्ल को, तलबा को ये नहीं बताते कि पाकिस्तान का क़याम जब 14 अगस्त 1947 को हुआ था तो वो दिन इस्लामी तारीख के हवाले से क्या था? 27 रमज़ान था। वाह वो भाई। 27 रमज़ान था, शब कदर की शब थी जब हाँ, ऐलान हुआ। हाँ, ये अल्लाह का तोहफ़ा है। हाँ। जिस तरह उस गुज़िश्ता रात में हमने शब कदर मनाई, नज़ुल कुरान मनाया, तो हम इसको भी दुआ, आज हमको चाहिए कि हम पाकिस्तान का यौम पाकिस्तानी मनाएं। पाकिस्तान का क़याम हुआ आज के दिन, आज हमें उन शहदा को याद रखना चाहिए। और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, अल्लामा साहब से अर्ज़ करूँगा, जब दुआ करें तो उन शहदा को, उन गुमनाम शहदा को याद रखें कि जिनकी कुर्बानियों के बाइस आज हम इस मुल्क में बड़े खुश खुर्रम में अमन अमान से रह रहे हैं। बेशक बेशक माशाल्लाह। नईम अख्तर रिजवी साहब बहुत प्यारे अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लामा साहब की जानिब चलते हैं। अल्लामा साहब, इस्तिग़फ़ार की क्या फजीलत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्तिग़फ़ार एक वो चीज़ है जिसका कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकामात पर हुक्म दिया। फरमाया वस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, कि अपने रब की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो और उसकी तरफ तौबा करो। इसी तरह फरमाया वानिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम, कि अगर तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करोगे तो वो उसके बदले में तुम्हारी क़ुव्वत को बढ़ा देगा और तुम्हारी जो है वो इमदाद फरमाएगा। बेशक। और इसी तरीके से नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से जो है वो ये बयान किया गया कि उन्होंने भी जो है वो अपनी कौम को इस्तिग़फ़ार की तलकीन की और उसके बाद जो है वो फरमाया युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, कि अल्लाह तबारक व तआला इस्तिग़फ़ार की वजह से तुम्हारी औलाद में और दीगर चीज़ों के अंदर जो है वो कसरत फरमाएगा, तुम्हारी जो है वो मदद फरमाएगा। तो इस्तिग़फ़ार ऐसी अजीम चीज़ है कि जिसका कुरान करीम ने हुक्म दिया और ये वो चीज़ है जिसके मुताल्लिक जो है वो अहादीस के अंदर जो है वो ये बयान किया गया कि जिस शख्स ने इस्तिग़फ़ार किया, इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे परेशानियों से, गमों से आज़ादी अता फरमा देता है। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि इस्तिग़फ़ार जो है, अभी इस्तिग़फ़ार की हम बात कर रहे थे, तो एक तो हम चलते फिरते इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, हमारी ज़बान पर रहता है। अगर किसी से कोई बड़ा गुनाह सरज़द हो जाता है तो क्या उसके लिए फिर कोई अलग तरीका इस्तिग़फ़ार का, या वो उसी इस्तिग़फ़ार में उसका वो भी अदा हो जाएगा, वो माफ़ी भी मिल जाएगी उसे? देखिए, इस्तिग़फ़ार जो है वो एक तो वही जिसे आपने ज़िक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना, इस्तिग़फ़ार करते रहना। और जब तौबा का मामला आता है तो तौबा के अंदर जो इस्तिग़फ़ार है वो असल है इंसान का जो है वो उस गुनाह के ऊपर शर्मिंदा होना। तो अब जब उस पर नदामत है उस गुनाह पर उसे, और वो अल्लाह ताला की बारगाह में उस पर शर्मिंदा होकर नदामत करते हुए तौबा करता है और ये इरादा करता है कि मैं आइंदा इस गुनाह से बचूंगा, तो यही उस शख्स के लिए इस्तिग़फ़ार है। माशाअल्लाह। मतलब एक सवाल और था कि तौबा क्या है? देखिए, तौबा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी हकीकत है तौबा क्या है। आजकल हम मतलब मुख्तलिफ़ ज़ावियों से तौबा को देखते हैं। कोई जो है वो कान पकड़ कर तौबा कर लेता है, कोई अपने गाल पर जो है वो हल्के से जो है वो कुछ ना कुछ चमाटे मार लेता है और उसको तौबा का नाम दे देता है। लेकिन तौबा जो है वो चीज़ है जिसका ताल्लुक़ दिल से है। यानी अगर आपने गुनाह किया और गुनाह करते हुए आपको उस पर न नदामत है न उस पर शर्मिंदगी है, सिर्फ आप ज़बान से तौबा तौबा के अल्फाज अदा कर रहे हैं, तो ये तौबा नहीं है। तो तौबा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तौबतु नदमुन, कि जो नदामत है, जो शर्मिंदगी है, ये हकीकत तौबा है। अगर ये नहीं है तो फिर जो है वो ज़बानी तौबा करने का या ज़बान से जो है वो तौबा तौबा कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक अमल देखने को मिलता है, जब तौबा करनी होती है, हम यहाँ कान पर लगाएंगे, फिर इस कान पर लगाएंगे, फिर नाक पर लगाएंगे, फिर ये तौबा हो गई। तो ये अमल कैसा? ये अमल ज़रूरी नहीं है। ये अगर अमल ना भी किया जाए लेकिन दिल के अंदर जो है वो शर्मिंदगी है, नदामत है और एहसास जुर्म है और अल्लाह ताला की बारगाह में वो बंदा तौबा कर कर ये इरादा कर रहा है कि मैं इस गुनाह को आइंदा नहीं करूँगा, इस गुनाह को छोड़ दूँगा, इससे मैं दूर हट जाऊँगा, तो यही उसके लिए तौबा है। इससे लिए कोई मखसूस अमल जो है वो करना ज़रूरी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, अल्लामा साहब एक सवाल और था कि तौबा की फजीलत, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को जो है
استغفار توبہ کی فضیلت، اور ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارے بھائی نے ایک بڑی اچھی آپ سے بات کی کہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ توبہ بھی توبہ توبہ استغفر اللہ طرح، ایک یہ ہو گیا. اور ایک ہمارے سوال ناظرین نے دیا ہے کہ جب ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کا ایک تو ہوتا استغفار، ایک ہوتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اس طرح تو کس انداز سے کیا جائے یہ ذرا ہمارے ناظرین کو ذرا بتایا جائے. اس میں جو ہے وہ یہ چیز جو ہے وہ پیش نظر رہے کہ توبہ کس کی بارگاہ میں کی جا رہی ہے. ہائے ہائے ہائے. تو جب بارگاہ اتنی بڑی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے، تو اب بارگاہ جب اتنی بڑی ہے تو اس کے آداب بھی اتنے ہی زیادہ بجا لانا ضروری ہے. اگر آداب نہیں بجا لائیں گے، ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوگی، بس ایک عمل کو گزارنا ہوگا، تو یقیناً ظاہر ہے کہ وہ توبہ اس توبہ کے مقابلے میں کم ہوگی جس میں جو ہے وہ سارے آداب کو مد نظر رکھا جائے. تو اب توبہ کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہو کہ وضو کرے بندہ، 2 رکعات صلاۃ التوبہ کی ادا کرے، اور پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے اور دل کو جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں حاضر کر دے، اور یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار اب اپنے گناہوں پر کرنا شروع کرے. تو یہ یقیناً ایک بہتر عمل ہوگا اس کے لیے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے یا فقط استغفار بھی کرتا ہے، تو یہ استغفر اللہ پڑھنا، یہ استغفار پڑھنا، یہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے استغفار کی فضیلت اس کے اندر آ جائے گی، اور یہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے جو ہے وہ مقام و مرتبہ دلوا دے گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیں کرم رمضان. رمضان کرم ہے رمضان. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز، کوالٹی فار ایور. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو محتاج کسی کا
سبحان اللہ، نہیں سبحان اللہ۔ ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں، یہ مطلب وقت شاکر، کیا بات، حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں، یہ مقتے شاکر، اور وہ نہ چاہیں کبھی مطلع نہیں ہونے دیتے، وہ نہ چاہیں کبھی مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی رمضان نشریات کرم رمضان میں۔ اور علی بھائی آپ کی طرف آؤں گا، مجھے بتائیے گا کہ رمضان میں ماشاءاللہ آپ تو روزانہ میرے ساتھ ہیں، آج الحمدللہ 27 دن ہو گئے ہم ایک ساتھ، کیا مصروفیات رہتی ہیں ٹرانسمیشن کے علاوہ آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صبح میں مدرسہ بھی ہوتا ہے، دینی تعلیم کے حوالے سے مدرسہ، پھر کچھ وقت آرام، 1-2 گھنٹے آرام، اس کے بعد پھر اپنا چینل ہے وہاں پر، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے اپنا ذاتی جو ہمارا یہ ٹرانسمیشن کے لیے ہم یہاں گھر سے یہاں تشریف لے آتے ہیں، پھر افطاری کے بعد میں چلا جاتا ہوں کراچی، کراچی کے پروگرامات ٹرانسمیشن وغیرہ کر کے، تو صبح گاڑی میں 6 بجے بیٹھ کے شالیمار میں، پھر میں واپسی حیدرآباد آ کے تھوڑا آرام کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ ایکٹیویٹی۔ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ایک مدرسہ اپنا ہمارا چل رہا ہے ناظرین، آپ کو بھی عام صاحب بھائی اچھے پتہ ہے، آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، نعیم بھی ہے بھائی کو بھی پتہ ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی، ایک ہمارا ادارہ ہے جو جس میں ماشاءاللہ 300 بچے بچیاں لڑکے اور لڑکیاں قرآن کریم فرقان حمید پڑھ رہے ہیں، اور بہت ہی پیارے انداز سے تعلیم وہاں دی جا رہی ہے، دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، نعت شریف کی تعلیم، تلاوت کی تعلیم بہت اچھے انداز سے، جہاں پر الحمدللہ 2 جگہ پہ، یہ 2 جگہ ہیں مختلف جگہ پہ، تو وہ وہاں پر الحمدللہ یہ ہمارا کام دین کا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کس انداز سے رمضان کریم کا دن جو ہے وہ گزارتے ہیں؟ بالکل، رمضان مبارک تو ویسے عبادتوں کا مہینہ ہے، عبادت کرنی چاہیے، لیکن کچھ ذاتی مصروفیات اس لیے بڑھ گئی ہیں کہ اس مرتبہ رمضان میں تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں، تو بطور اسٹوڈنٹ مجھے صبح کلاسز دینے جانا ہوتا ہے، تو وہ بھی مصروفیات ہیں، پھر دوپہر میں وہاں سے واپسی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھی، کچھ دیر آرام کیا، تو پھر یہاں پر پہنچنا ہوتا ہے، پھر یہاں سے جو ہے وہ فراغت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر رات کو تراویح وغیرہ کا سلسلہ، اور پھر کچھ ذاتی مصروفیات اور اس کے علاوہ، تو یہ ہے کہ اس رمضان میں تھوڑا سا مشکل معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جس طرح پہلے رمضانوں میں کم از کم نیند پوری جایا کرتی تھی، تو اس مرتبہ چونکہ تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں رمضان کے اندر، تو بس وہ نیند پوری نہیں ہو پا رہی، باقی الحمدللہ رمضان تو اچھے گزر رہے ہیں، اور دن بھر کی مصروفیات، اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 27 دن گزر گئے ہیں، اب بہت جلد یہ رمضان بھی ہمیں الوداع کہہ دے گا، اور ہم جو ہے وہ عید کی جانب آگے بڑھ جائیں گے، لیکن رمضان نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے کہ انسان کو صبر کرنا چاہیے، انسان کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، کس طرح سے زندگی کی روٹین کو سیٹ کر سکتے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں، اور اسی بیس پر پھر دن بھی گزر رہا ہے۔ اچھا میں دعا کرتا ہوں کہ آج 27 رمضان کریم ہو گیا ہے، تو نعیم بھائی کسی کو دعا دینا بھی یہ بہت اچھی بات ہے۔
دعا دیتے ہیں کہ اللہ کریم 27 رمضان کے صدقے میں آپ پہ ایسا کرم فرمائے کہ آپ ابھی ایک ہو، جب آئندہ رمضان ٹرانسمیشن کرنے بیٹھے تو آپ ہو کہ بھائی محمد علی بھائی بس یہ معاملہ، پھر آپ کی بھابھی سحری وغیرہ یہ آئندہ رمضان کریم ایسا یہ دعا دے رہے ہیں ابھی، آپ کی دل کی خواہش ہے یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے خواہش ہے، میرے لیے تو ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بھائی جی نعیم بھائی بیٹھے جی بالکل، نعیم بھائی آپ یہاں موجود ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی آرگنائزیشن بھی ہے استحکام پاکستان آرگنائزیشن، اس کے متعلق بھی بتائیے گا کہ اس میں کیا کر رہے ہیں؟ استحکام پاکستان آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی بیسکلی وہی کانسیپٹ جو میں بات پہلے کر رہا تھا کہ جماعت اہل سنت کے حوالے سے، وہی استحکام پاکستان جیسے کہ نام سے ثابت ہے، پاکستان کا استحکام، پاکستان کی ترقی، خوشحالی، پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی، اسی حوالے سے ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ استحکام پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ استحکام پاکستان کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے تمام لوگوں کو یکجا کریں، ان کو ان کے ذاتی معاملات سے، صوبائیت سے، لسانیت سے، فرقہ واریت سے نکال کر ایک نقطے پر جمع کیا جائے کہ ہمیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ پاکستان ترقی کرے گا تو پاکستانی ترقی کرے گا، نئی مصر خوشحال ہوگا، آپ خوشحال ہوں گے، آپ خوشحال ہوں گے۔ تو اس استحکام پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام مسلم مکاتب فکر کے ساتھ ساتھ جو دیگر اقلیتیں ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں، جو اقلیت ہیں جنہیں کہ پاکستان آئین نے تحفظ دیا ہے، ہمارا جھنڈا اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاکستان میں اکثریت مسلم آبادی کی ہے اور ایک طبقہ، ایک حصہ اقلیتوں کا ہے۔ ہمارا دین بھی یہ تعلیم دیتا ہے کہ اقلیتوں کا تحفظ دو، ان کو ان کی مذہبی آزادی حاصل ہو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اگر کوئی اقلیت مسلمانوں کے شعائر کے خلاف کام نہیں کرتی، اگر کوئی اقلیت مسلمانوں کے عقائد اور اقدار کے خلاف کوئی کارروائی یا کام نہیں کرتی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو تکلیف پہنچائیں؟ ہمیں تو چاہیے ان کا تحفظ کریں، کیونکہ مدینے کی ریاست کا بڑا چرچا تھا گزشتہ دنوں، تو مدینے کی ریاست میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ان کو کس طرح اکوموڈیٹ کیا تھا، تو ہمیں اسی راستے پہ چلنا چاہیے، ان کو اکوموڈیٹ کریں، ان کو قریب کریں اس نقطے پہ کہ پاکستان کو بچانا ہے۔ پاکستان بنایا ہمارے بزرگوں نے، پاکستان کو بچانا اس نسل کا کام ہے، اور پاکستان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ ہم متحد ہوں، یکجا ہوں۔ تو استحکام پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم یہی کام کرتے ہیں۔ بالکل بالکل، بہت شاندار۔ اچھا رمضان کا مہینہ ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ رمضان شریف کا تو پیغام صرف ایک ہے، قرب الہی کا رسول، پہلے رحمت، مغفرت، جہنم سے دوزخ میں آزادی، یہ تین اشرے، اس کے ساتھ اللہ کا قرب وہ عبادات کے ذریعے عبادات کی جائے زیادہ ہے۔ رمضان شریف میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ اچھا یہ معمول ہے، آپ جو لوگ نماز کم پڑھتے تھے وہ زیادہ پڑھتے ہیں، جو پڑھتے تھے 5 وقت وہ تراویح بھی پڑھتے ہیں، وہ تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو عبادت کس لیے؟ وہی قرب الہی کا رسول کرنا ہے، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، تو یہی طریقہ کار ہے رمضان کو گزارنے کا۔ اور پیغام کی جہاں تک بات ہے تو پیغام تو صرف یہی ہے کہ جو رمضان میں پریکٹس کی ہے ہم نے، آج الحمدللہ 27واں رمضان ہے، 27 دن کی پریکٹس ہوگی، عادت بن گئی ہماری فجر با جماعت پڑھنے کی، اور ہم میں سے میں تو گناہ گار آدمی ہوں، اللہ آپ لوگ تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، تو ہمیں اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ پیغام یہ ہے کہ رمضان کی پریکٹس کو آگے کنٹینیو کیا جائے، جو بھلائی کا جذبہ، ایثار، صبر، تحمل، برداشت، یہ کوالٹیز ہم نے رمضان میں حاصل کی، تو اس کو کنٹینیو کریں، شوال میں بھی لے کے جائیں، ذیقات میں بھی لے کے جائیں، ذی الحج میں بھی لے کے جائیں، محرم شریف میں بھی لے کے جائیں، یہی ایک پیغام۔ بہت شکریہ نعیم بھائی۔ علامہ صاحب شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پہ ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سنا کر ہمارے قلوب اذہان کو منور فرمائیں۔ دیکھیں علی بھائی، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک ایسی چیز ہے کہ بقول شاعر کے کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب جب ہم قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تو قرآن کریم کی کچھ آیات تو وہ ہیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل صراحتاً وضاحتاً جو ہے وہ تعریف اور آپ کی توصیف بیان کی گئی، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو مختلف تفاسیر ہیں
تو ان تفسیروں میں ایک طرز تفسیر وہ ہے کہ جس میں الحمد سے لے کر ون ناس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کیا گیا ہے. سبحان اللہ. تو اب اسی جو ہے وہ بات کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے یہاں تک اس بات پر غور کریں کہ سورہ اخلاص جس میں خالص توحید الہی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا بیان ہے، جب قرآن کریم نے اس کی ابتدا کی تو فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ جس طرح اپنا کلام ارشاد فرمائے. تو وہ اگر ارشاد فرمانا چاہتا تو وہ فقط اتنا فرما سکتا تھا اللہ احد، اللہ ایک ہے. لیکن اس وحدانیت کی جو عقیدہ ہے اس کی جو ابتدا فرمائی وہ فرمائی قل هو اللہ احد، کہ اے محبوب میں تو ہوں ایک وحدہ لا شریک، لیکن یہ بات مجھے تیرے منہ سے سننا پسند ہے. تو فرما دے قل هو اللہ احد، محبوب تم فرما دو کہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے گفتگو کتنی تیری پسند ہے. سبحان اللہ. تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ یقیناً جس کو جتنا بیان کیا جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو بلند ہو ہی رہی ہے ہر لمحہ، لیکن بیان کرنے میں فائدہ ہمارا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثنا خوانوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے اور حضور کے دربار اقدس میں ہمارا نام بھی پیش ہو جاتا ہے. اچھا علامہ صاحب، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا، حتیٰ کہ آپ کو غوث اعظم جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ دیگر اولیاء کرام کے سردار ہیں، اور دیگر جو اولیاء کرام ہیں ان کا آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر جلوہ گر ہو کر فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبتی کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو لاکھوں میل دور بہت ہی عرصے کے فاصلے پر موجود خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ جو ہے وہ اس ارشاد کو سن کر کہتے ہیں کہ حضور آپ کا قدم جو ہے وہ میرے سر پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر ہے. تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ حضور غوث اعظم کا قدم مبارک تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوث اعظم بنایا ہے کہ جو بھی آپ کا مرید، آپ کا چاہنے والا سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا وسیلہ دے تو اللہ تعالیٰ اس وسیلے کی لاج رکھتا ہے اور مشکلوں کو جو ہے وہ حل فرماتا ہے. اچھا علامہ صاحب، استغفار کو لازم کرنے کی فضیلت و اس کا اجر بتائیں. جی، استغفار کو جو شخص لازم کر لے تو اب اس کا اجر یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کے پریشانیاں ہیں، جو اس کے غم ہیں، اس کی مصیبتیں ہیں، ان سے اسے راحت دے دیتا ہے. اور اسی طریقے سے استغفار کو لازم کرنا یہ انسان کے لیے رزق میں وسعت کا، اولاد میں کثرت کا اور مال و دولت کے اندر فراوانی کا سبب بن جاتا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، تو وہاں ایک شخص نے جو ہے وہ ان سے عرض کیا کہ اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، میں بڑا مال و دولت والا شخص ہوں لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، تو مجھے کوئی ایسا ہمارا ارشاد فرمائے کہ جس کے ذریعے سے میری اولاد ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ استغفار کی کثرت کیا کرو. چنانچہ اس شخص نے استغفار کی کثرت شروع کی، حتیٰ کہ 700 مرتبہ جو ہے وہ دن میں استغفار کرنے لگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک کی بجائے 10 بیٹوں سے نوازا. سبحان اللہ. تو یہ استغفار کی فضیلت ہے. استغفار کو جو شخص کثرت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر معاملے کے اندر اسے کفایت فرماتا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ کریم ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. باقی جو 2 یا 3 روزے رہ گئے اللہ کریم ان کو اچھے انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نعیم بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، علامہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، اب وقت ہوا ہے افطار کا، ہوا ہے وقت ہوا چاہتا ہے تو چلتے ہیں اب دعا کی طرف. دعا کے فوراً بعد انشاءاللہ جیسے انشاءاللہ دعا ختم ہوتی ہے تو ڈاکٹر عطاء الرحمن قاسمی چشتی فریدی صاحب جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ الوداع ماہ رمضان کی صدا بلند کریں گے. اللہ کریم آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی بھائی انصب قریشی کو اجازت دیجیے، کل نئے مہمان نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب سے گزارش کروں گا اگر دعا کرائیں، پھر ڈاکٹر صاحب سے گزارش کی دعا کے فوراً بعد آپ جو ہے الوداع ماہ رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ.
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ہمارا یہاں بیٹھنا اور علم کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے گفتگو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اسے معاف فرما یا رب العالمین۔ اس عظیم دن میں تو نے ہمیں عظیم نعمت ملک پاکستان عطا فرمایا، اسے قیامت تک باقی رکھ الہ العالمین۔ جن لوگوں نے اس کو پانے کے لیے قربانیاں دیں، جن ماؤں نے اپنی عصمتوں کا نذرانہ پیش کیا، الہ العالمین ان تمام شہداء کی، تمام مقتولین کی، تمام جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں میں جو نیک جائز تمنائیں ہیں ان پہ نظر رحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کب نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ بزم فطار سجتی تھی کیسی، خوب سجری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ نیکیاں کچھ نہ کر سکے، آہا اس یوم ہی دن کٹے ہیں، نیکیاں کچھ نہ غم کر سکے ہیں، آہا اس یوم ہی دن کٹے ہیں، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سال آئندہ شاہ حرم میں کرنا ہمیں سب پہ اتنا کرم، سال آئندہ شاہ حرم تمہیں کرنا ہاتھ پر یہ کرم تمہیں، تم مدینے میں رمضان دکھانا میرے آقا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع
रमज़ान मुबारक। रमजान करम है रमजान ब्रिज पावर बैटरी RSMD इंटरनेशनल USA के इश्तराक से पाकिस्तान में तैयार की गई पहली बैटरी, जिसे बनाया गया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 99.99% प्योर लेड से तैयार करदा, जिसमें है वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक और ग्लास फाइबर शीट जो प्रिवेंट करे शॉर्ट सर्किट को और दे लंबी लाइफ। ब्रिज पावर बैटरीज, क्वालिटी फॉरएवर।